السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے ہوں گے، اور اللہ بھی آپ سے راضی ہیں الحمدللہ۔ بڑے دنوں کے بعد فائنلی آج اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، موقع دیا آپ لوگوں سے بات کرنے کا، تو جلدی جلدی سے آ جائیں تاکہ ہم پھر تھوڑی سی اللہ کو یاد تھوڑا سا اللہ کو یاد کر لیں، تھوڑی سی زندگی پہ بات کر لیں، تھوڑا سا مسئلوں پہ بات کر لیں، زندگی کو کیسے واپس اپنے اللہ کے قریب کریں، اس پہ تھوڑی سی مختصر سی باتیں کر کے انشاءاللہ۔ اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور آئی ایم ریئلی سوری اتنے دنوں سے میں لائیو نہ آ سکا، میں اپنی لائف کو کنٹینیو نہ کر سکا، جس کے لیے میں بہت بہت معذرت کروں گا آپ سب سے۔ لیکن یقین کریں کہ جب آپ لوگوں سے میں لائیو بات کرتا ہوں تو میرے دل اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے نا، جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ مانو کہ جیسے مجھے ایک خزانہ مل گیا ہو جو میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی بہت ویلیوز ہے اور آپ لوگوں کی بہت قدر کرتا ہوں، میں بہت زیادہ دل سے آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، یقین کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک ریزن ہے۔ جب مجھے ریئل میں لوگوں نے امپورٹنس دینا بند کر دی نا، تو مجھے آپ لوگوں نے سمجھا۔ جب مجھے میرے اپنوں نے یہ کہا کہ یار تمہاری باتیں جو ہیں وہ ہم سے میچ نہیں ہوتی، تم ہمارے ٹائپ کے نہیں رہے، اس وقت تم لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور یہ کہا کہ علی نو، جو جو راستہ تم اختیار کر چکے ہو یہ بیسٹ ہے۔ اور تم لوگوں سے مجھے اتنی موٹیویشن ملی کہ الحمدللہ دیکھو آج میں جس بھی مقام پر ہوں، یہ میں سیلف میڈ ضرور ہوں لیکن ان میں آپ لوگوں کا بھی بہت کردار ہے، اور میں اس کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے سمجھا، آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا، آپ لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا وغیرہ وغیرہ۔ اتنی ساری محبت دی نا آپ لوگوں نے، یقین کریں کہ میں سمیٹ نہیں پا رہا۔ اتنی زیادہ رسپیکٹ دی نا آپ لوگوں نے کہ مجھ سے سمیٹی نہیں جائی، اور میں تو یقین کرو اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ جن لوگوں کے دلوں میں آپ اپنی وجہ سے میری محبت ڈال رہے ہیں، اللہ مجھ سے ان کا حق نہیں ادا ہو رہا، یقین کریں۔ تو یار میں بس تھینک یو کہنا چاہوں گا آپ لوگوں کو، اور دوسرا میں اسی رب کی باتیں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا جس رب نے ہمیں اکٹھا کیا، جس رب نے ہمیں ملایا۔ یقین کریں اگر میرے اور آپ کے درمیان اللہ نہ ہوتا نا تو ہم آج یہاں ایک نہ ہوتے۔ میرے اور تمہارے درمیان اگر اللہ نہ ہوتا نا تو آج نہ تم علی بھائی کو جانتے اور نہ علی بھائی اتنی رسپیکٹ اور اتنی عزت سے تم سے بات کر رہے ہوتے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان ناؤنز ہیں، جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے سارے، اوکے، لیکن یہ ہمارے بیچ اللہ ہی ہے الحمدللہ، جس نے ہمارے دلوں کو جوڑا، جس نے ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت ڈالی۔ اور گھنٹوں گھنٹے گزر جاتے ہیں، آپ لوگ اللہ کی باتیں سنتے ہیں، گھنٹوں گھنٹے گزر جاتے ہیں اور آپ کے دل اللہ کی یاد سے منور ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ دنیا نے جس چیز کو کامیابی کہا ہے، جیسے کہ اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، یا جس کے زیادہ فالوورز ہیں یا جس کے اکاؤنٹ پہ بلو ٹک لگ جاتا ہے وہ کامیاب ہے، اس کے علاوہ جو سیلیبریٹی بن جاتا ہے وہ کامیاب ہے، اس کے علاوہ جو اچھا ناچ لیتا ہے، اچھا گا لیتا ہے، جس کے ارد گرد کچھ ملین 2 ملینس لوگوں کا ہجوم بن گیا، اور جب وہ ایک پکچر اپلوڈ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ انہوں نے کوئی دنیا پہ بہت بڑا احسان کر دیا، جس کی وجہ سے سارے لوگ، ہم جیسے عام لوگ اسپیشلی، جو کسی گھر کا ستایا ہوا ہے، کوئی دوستوں کا ستایا ہوا ہے، کسی کی جاب نہیں ہے وغیرہ، ایسے لوگ پھر جا کے ان لوگوں کی پکچرز پر لائکس کمنٹس کی بارش کر دیتے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ دنیا کے امیر ترین اور کامیاب ترین لوگ ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ وہ اندھیرے ہوتے ہیں جس میں انسان جب سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ سفر خوشنما نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایکچولی میں یہ سفر اور اس کی انتہا اور اس کی ڈیپتھ یہی ہے کہ سوائے اس کے کہ انسان کو بربادی کی طرف لے جائے۔ اللہ رب العزت کے سامنے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایک چیز میٹر کرتی ہے، تقوی، اعمال، اخلاص، خلوص، عزت، رسپیکٹ، عبادت وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم اس دنیا میں ایک چیز آپ کلیئر کر لیں کہ لوگوں کے لیے نہیں آئے۔ جب تک آپ لوگوں کا سوچیں گے،
تب تک آپ اپنے اعمال کنٹینیو نہیں کر پائیں گے. جب تک لوگوں کی فکریں آپ کے دل میں ہوں گی کہ یار میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے, اگر میں نے نقاب کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے, اگر میں نے توبہ کر لی تو لوگ کیا کہیں گے, اور یار اگر میں توبہ کر بھی لوں آسان ہے, لیکن اتنی زیادہ محنت کی ہے میں نے اپنے فالوورس پر, اتنی اچھی اچھی پوسٹیں میں نے کی ہے جس پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں ویورز آ گئے, ان کو تو پھر ڈیلیٹ کرنا پڑے گا, میں کیسے کروں گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بیسیکلی وہ فکریں ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کے راستے پر نہیں آنے دیتی. یہ وہ کمزوریاں ہوتی ہیں, یہ وہ تیر ہوتے ہیں شیطان کے جو انسان کے دل پر چلاتے ہیں اور جس کی وجہ سے انسان کو اللہ سے دور رکھا جاتا ہے. آپ بس اپنا ایک کانسیپٹ بنائیں, ایک کرائٹیریا بنائیں کہ آپ اس دنیا میں 60-70 سال کی زندگی لوگوں کے لیے جینے نہیں آئے. لوگوں کی رسپانسبلٹیز تو اللہ نے آپ کو دی ہے. اگر اللہ نہ ہوتا آپ اور لوگوں کے درمیان تو یقین کریں ماں اور باپ کبھی بھی اپنے بچے کی تربیت نہ کرتے. بچے کبھی بھی ماں باپ کو کھلاتے نہ, پلاتے نہ, ان کی رسپیکٹ نہ کرتے. شوہر اپنی بیویوں کو دھکے دے دے کے گھروں سے باہر نکالتے, اور بیویاں بھی شوہروں کی رسپیکٹ نہ کرتی اگر اللہ بیچ میں نہ ہوتا. اتنا میٹر کرتا ہے اللہ ہماری زندگی میں. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے, وہ الگ بات ہے کہ ہم اس چیز کو دل سے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میری اور آپ کی زندگی اور ساری انسانیت کی زندگی اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے. چاہے وہ امیر ترین ہے, چاہے وہ ویل سیٹلڈ ہے, چاہے وہ کالا ہے, گورا ہے, دنیا میں اس کے چرچے ہیں, یہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی. میٹر یہ کرتا ہے کہ ہر انسان اللہ کے ساتھ کیسا ہے, ہر انسان کی زندگی اللہ کے ساتھ جڑی ہے کہ نہیں جڑی, یہ چیز میٹر کرتی ہے. اور اسی چیز کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. میں آپ کو اکثر ایک بات کہتا ہوں اور یہ بات میرے دل پہ بہت گہرائی سے اس نے ٹچ کیا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کا پروسیس بنایا نا اور پیش کیا اپنی تمام مخلوقات پر کہ بھائی کون ہے, میں نے ایک جنت بنائی ہے, ایک دنیا کا نظام بنایا ہے, 60-70 سال کی زندگی بنائی ہے, ایک امتحان بنایا ہے, کون ہے تم میں سے جو دنیا کی زمین پر جائے گا, وہاں پر 60-70 سال رہے گا, مجھے ڈھونڈے گا اور پھر میری مانے گا, اور پھر مرنے کے بعد یہاں آئے گا اور میں اس کو جنت دے دوں گا. تو سارے لوگوں نے جب جنت کو دیکھا نا, جتنی بھی مخلوق تھی اللہ کی فرسٹ کریشن سے لے کے اللہ کی لاسٹ کریشن تک, جتنی بھی مخلوق تھی سب پر یہ دنیا کی زندگی پیش کی گئی تھی کہ بھئی کون ہے جو جائے گا, کون ہے جو کمانے جائے گا, شادیاں کرنے جائے گا, بیوی بچے پیدا کرے گا, یہ جتنی بھی لائف کی پروسیس ہے جو انسان گزارتا ہے. تو یہ سارا کریٹ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. تو یقین کریں کہ سارے لوگوں نے جب دیکھا نا جنت کو تو حسرت تو سب کے دلوں میں پیدا ہوئی کہ کاش یہ جگہ ہمیں مل جائے, یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو کاش ہم یہاں پر رہیں. لیکن جب دنیا کی زندگی پیش کی گئی جس میں دکھ ہے, آزمائشیں ہیں, پریشانیاں ہیں, اللہ کو ڈھونڈنا ہے, نماز جیسی عبادتیں ہیں, اللہ کے لیے لڑنا ہے, اللہ کے لیے جانیں دینا وغیرہ وغیرہ, کھٹل فیصلے, ایسے فیصلے جس کو آپ کا نفس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کریں لیکن آپ کو وہ کرنے ہوں گے. اس طرح کے جب مشن, ویژنز, ٹاسک دکھائے گئے ساری مخلوقات کو تو سب پیچھے ہو گئے, ساری مخلوقات پیچھے ہو گئی. کہا یہ نہیں, یہ ہم سے نہیں ہوگا, یہ دنیا کی زندگی تو بہت ٹف لائف ہے, یہ ہم سے نہیں گزاری جائے گی, اس میں تو بہت ہارڈ شپس آئیں گی, اس میں تو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی, اس میں تو ہوئے ہوئے مت ماری جائے گی, عبادتیں کیسے کریں گے, نماز کو اتنے 5 وقت کی نماز کو کنٹینیو کیسے کریں گے, پھر روزے کیسے رکھیں گے وغیرہ. تو ساری مخلوقات نا پیچھے ہو گئی. انسان خود چل کر آیا اللہ کے پاس, خود چل کر آیا. کین یو امیجن کیوں انسان لالچی ہے؟ ساری مخلوقات میں سب سے لالچی انسان ہے, سب سے زیادہ ہرس جو ہے وہ مجھ میں ہے اور آپ میں ہے. ہم ہی چیزوں کو لے کر بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتے ہیں, ہم ہی چیزوں کو لے کر سینسٹیو ہو جاتے ہیں, ہم ہی چیزوں کو لے کر اس کی محبتوں کی انتہا کر دیتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے, جیسے کہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. یہ دیکھو ایک عام سا چہرہ ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے, تھوڑا سا رنگ فیئر ہو, تھوڑا سا چال ڈھال صحیح ہو, تھوڑا سا مزاج اچھا ہو تو اپنی زندگی تک اس کے نام کر دیتے ہیں, انتہا کر دیتے ہیں نا محبتوں میں. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز پسند آ جائے ہمیں, جیسے کہ گاڑی ہو گئی, جیسے کہ گھر ہو گیا, جیسے کہ عزت ہو گئی, فالوورز ہو گیا, ناچنے گانے کے ذریعے سے جو عزت کمائی جاتی ہے, وہ بھی بس پسند آنے کی دیر ہے, کوئی چیز متاثر ہونے کی دیر ہے بس کسی چیز سے, پھر ہم انتہا کر دیتے ہیں اس چیز میں. اتنا سوچتے ہیں نا, اتنا سوچتے ہیں کہ ایک چیز کو زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں, ایک چیز کو.
تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پروسیس انسان کے سامنے پیش کیا، تو جب انسان نے دیکھا نا کہ یار 60-70 سال کی زندگی ہے، صرف زمین پہ اترنا ہے اور بس عبادتیں کرنی ہے، اس میں بچپن، جوانی اور ان چیزوں سے سٹیجز سے گزرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد میں نے اللہ کے پاس آنا اور اللہ نے مجھے جنت دے دینی ہے، تو انسان آگے اللہ کے پاس اور کہا اللہ میں جاؤں گا زمین پر، میں اتروں گا زمین پر، میں تجھے ڈھونڈوں گا، میں پھر تیری عبادت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا عجیب فیصلہ ہے جو اس نے کیا ہے، لیکن خیر تو یہ ذمہ داری انسانوں کو سونپ دی گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کے پروسیس کے لیے جب انسان اس دنیا میں بھیجا گیا، ایک پروسیس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، خطا ہوئی، غلطی ہوئی، یا جو بھی آپ کتابی باتیں پڑھتے ہیں، کسی کو بھی مان لیں اتھینٹک، آئے زمین کا نظام چلا، آدم علیہ السلام سے نسل چلی، پھر نوح علیہ السلام، پھر آتے گئے وقتاً فوقتاً پیغمبر، ان کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، کرتے 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 پوری دنیا میں انسان آباد ہو گئے، اور آج دنیا کا یہ حال ہے کہ 8 ارب لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، یہ بھی کسی کی اولادیں، چین چل رہی ہے، لیکن پروسیس اللہ نے سیم رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ بھائی کھانا ہے کھاؤ، پینا ہے پیو، ہنسنا ہے ہنسو، کھیلنا ہے کھیلو، گھومنا ہے گھومو، جو کرنا ہے کرو، لیکن مجھے مانو، اور وہ ایسے کرو جو تم کرنا چاہ رہے ہو جیسے کہ میں چاہتا ہوں۔ سب انسانوں سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ طریقے ڈیفرنٹ تھے، شریعت ڈیفرنٹ تھی، قانون ڈیفرنٹ تھے، لاز ڈیفرنٹ تھے، کرائٹیریاز ڈیفرنٹ تھے، لیکن اب چونکہ ہمارا ٹائم ہے، پیچھے کیا ہوا ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پیچھے کے لوگ چلے گئے، کچھ ناچ گا کر گئے، کچھ فرعون بن کر گئے، کچھ ابو جہل جیسے لوگ گئے، کچھ امیہ بن خلف جیسے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اینی ہاؤ چلے گئے، کوئی رہا نہیں۔ اگر کوئی فرعون ہے تو اپنے لیے فرعون تھا، مر گیا، اگر کوئی ولی اللہ ہے تو اپنے لیے ولی اللہ تھا، مر گیا، وہ بھی چلا گیا اس دنیا سے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہماری باری ہے، اب ہم نے جانا ہے، اب ہم نے اس دنیا کا سفر طے کرنا ہے، جو کہ ہو رہا ہے، بہت فاسٹلی ہو رہا ہے۔ یہ دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے کیسے جوان ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور جوان کیسے گمراہیوں کے حوالے ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کیسے اللہ کو بھول جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، پھر وہ جوان کیسے بوڑھا ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور جوانی میں کیسے موت آ جاتی ہے، لوگوں کو یقین نہیں ہوتا، مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے اللہ کے پاس۔ تو میری اور آپ کی زندگی میں ایک ایسا دن آنے والا ہے میری جان کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے، اس دنیا کی حسین ترین وادیوں سے ہم اپنا تعلق توڑنے والے، اور جس ذات کو ہم بھول چکے، جس ذات کو ہم اگنور کر رہے ہیں، جس ذات کا علم ہونے کے باوجود اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اس ذات کے سامنے ہم کھڑے ہونے والے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ باہر نکلا، تو چلتے چلتے حضرت عمر ایک باغ میں داخل ہو گئے، میں باہر رہ گیا، وہ باغ کے اندر چلے گئے، میرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک ہی دیوار تھی۔ تو میں نے سنا کہ وہ اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے امیر المومنین، اللہ کی قسم تجھے اللہ سے ضرور ڈرنا ہوگا، ورنہ اللہ تجھے عذاب ضرور دیں گے۔ یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، اپنے آپ کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھ امیر المومنین تو بن گیا، ٹھیک ہے، دنیا کی بادشاہت تیرے پاس آ گئی، ٹھیک ہے، تو فیمس ہو گیا، ٹھیک ہے، لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، تیرے پاس مال آ گیا، جو بھی ہے، لیکن تجھے اللہ سے ڈرنا ہے ہر حال میں۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اگر مال نے تجھے غافل کر دیا، اولاد نے تجھے غافل کر دیا، شان و شوکت نے تجھے غافل کر دیا، تو اللہ تجھے بھی ضرور عذاب دے گا۔ کین یو امیجن؟ وہ عمر جس نے پوری دنیا پہ اسلام پھیلا دیا تھا، پوری دنیا پہ اسلام کے نظام کو سیٹ کر دیا تھا، اسلام کے پرچم کو لہرا دیا تھا، وہ عمر اپنے آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تجھے اللہ سے ڈرنا ہے، اور ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور پھر بھی اپنے آپ کو مخاطب نہیں کر رہے کہ یار دیکھ اللہ سے ڈرنا ہے، یار دیکھ تیری زندگی یہ چند کھلونوں میں کھیلنے کا نام نہیں ہے، دیکھ تیری زندگی 2-4 چہروں تک محدود رہنے والی چیز نہیں ہے، دیکھ تو 10-20 لاکھ روپے کمانے ادھر نہیں آیا، دیکھ تو یہاں بچے پیدا کر کے اس کی رسپانسبلٹی کو فرض کر کے اپنے ساری زندگی کی باقی چیزوں کو ڈسٹرب تو نہیں کرنے آیا، تجھ سے اچھے بچے تو مرغی بھی پال لیتی ہے، بکری بھی پال لیتی ہے، بھینس بھی پال لیتی ہے، تیرا مقصد ایک ہی مقصد ہے جو عمر کا تھا، تیرا مقصد ایک مقصد ہے جو حضرت علی کا تھا، تیرا مقصد ایک مقصد ہے جو حضرت فاطمہ کا تھا، جو حضرت عائشہ کا تھا، عبد الرحمن بن عوف کا تھا، حضرت بلال کا تھا، تیرا بھی وہی مقصد ہے، اللہ کے لیے اپنا تن من جان دولت دھن دنیا سب کچھ چھوڑ دینا، کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا،
لیکن میرے دل میں اور تمہارے دل میں ابھی تک اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی صلاحیت تک پیدا نہیں ہوئی. میرے دل میں اور تمہارے دل میں ابھی تک اپنی بے حیائیوں سے منہ موڑنے کی طاقت تک نہیں کریٹ ہوئی. میں کیسے اللہ کے لیے لڑوں گا؟ میں کیسے اللہ کے لیے فیصلے کروں گا؟ یار میری اور تیری عمروں میں صحابہ نے تلواریں اٹھائی تھیں، دین کو پوری دنیا پہ نافذ کیا تھا. یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ تو ایک بچوں کا کھیل ہے یار. یہ تو 7-8 سال کے بچوں کو ٹرین کر دیا جاتا تھا، وہ فاش ہو کے نمازی بن جاتے تھے. 20-20 25-25 سال کی عمروں میں لوگوں نے غزوے لڑے ہیں، لوگوں نے قرآن کو سینے میں اتارا ہے، حرام اور حلال کا علم لوگوں تک پہنچایا ہے. اور میں اور تم کیا کر رہے ہیں؟ صرف انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک، دیٹس آل. پریشیس لائف ایک سافٹ ویئر کو دے رہے ہیں. ارے یار یہ پریشیس لائف قرآن کو دینی تھی، یہ پریشیس لائف مسلمانوں کو دینی تھی، یہ پریشیس لائف حلال کماتے ہوئے اپنے آپ کو تھکانا تھا. لیکن ہم آسان راستے. ہاں بھائی بے حیائی میں مزہ ہے، اوکے فائن، یہ بے حیائی والا مزہ لے لیتا ہوں. نماز میں مزہ ہے یار؟ نہیں یار، کہاں نماز میں مزہ ہے؟ میں تو رات کو اتنی لمبی نماز پڑھتا ہوں، مزہ تو نہیں آتا. چھوڑ لے یار. ارے نماز کا مزہ ہے لیکن وہ تھوڑا سا لیٹ ملے گا نا، اسٹرگل سے ملے گا. اللہ ٹیسٹ کریں گے تمہیں کہ تم مزے کے لیے پڑھ رہے ہو یا اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو. پھر اگر تم اللہ کے لیے پڑھو گے تو سکون خود تمہارے دل میں آ جائے گا. ایک پروسیس ہے، لیکن نہیں، انسان اس پروسیس سے نہیں گزرنا چاہتا. ہاں بھائی زنا میں لذت ہے، اوکے فائن، چلو یار موقع مل رہا ہے کر لیتے ہیں. نکاح مشکل ہے، اوہو نہیں ہوگی یار، امی نہیں مانے گی، ابو نہیں مانے گا، یہ نہیں مانے گے، فلاں نہیں کریں گے. 100 مسئلے. زنا کو کرتے ہوئے بالکل نہیں سوچتے کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، انہوں نے نہیں مانا اس بات کو. ایک صحابی ایک شخص آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آگے سے کیا کہا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرے؟ تو اس نے کہا نہیں. کوئی بہن کے ساتھ ایسا عمل کرے؟ نہیں. تو پھر فرمایا کہ تمہیں بھی اجازت نہیں ہے، تم جس کے ساتھ کرو گے وہ بھی کسی کی ماں بہن ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو نہیں مان رہے اس چیز کو، پھر بھی ہم کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو شراب کو نہیں مان رہے نا، پھر بھی کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جھوٹ کو نہیں مان رہے نا، نہیں تسلیم کیا. کتنے صحابہ تھے جن کو یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی جھوٹ بول دو کہ محمد کو چھوڑ دیا، اللہ نہیں ہے اس دنیا میں، چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا نہیں بولنا، مار دو، 1 جان ہے 10 جانیں لے لو، پھر بھی نہیں بولیں گے. لیکن ہم 10 روپے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں بچوں سے، 1 لاکھ روپے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. وہ کتنا استعمال کر لو گے یار؟ کسی کی زندگی برباد کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں. How cheap we are. کتنے چیپ لوگ ہیں ہم. اور ہم کون ہے پتہ؟ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، جس نے یہ کہا ہے، پوری دنیا کو کہا ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. اور پوری دنیا نے جب ان کو جج کیا تو ان کی زندگی میں شراب نظر آئی، زنا نظر آیا، جھوٹ نظر آیا، بے حیائی نظر آئی، لوگوں کے پیچھے بھاگنا اور پاگل ہونا نظر آیا، لیکن ان کی زندگی میں اللہ نظر آیا. انہوں نے چیزوں کو امپورٹنس دی، دولت کو امپورٹنس دی، رشتوں کو امپورٹنس دی، اگر نہیں دی تو اللہ کو امپورٹنس نہیں دی. اور کلیم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ والے ہیں. دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نبی کے عاشق ہیں. مانتے کس کو ہے؟ ہمارا قرآن پر ایمان ہے. کیا کر رہے ہیں یار؟ نان مسلم سے گلے کریں ہم کہ وہ اسلام نہیں لا رہے. ہمارے اسلام والے اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. کیا کریں؟ کدھر جائیں؟ کیوں اتنا مایوس ہو گیا، بیزار ہو گیا میرا نوجوان جس نے اللہ کے لیے جانیں دینی تھی، وہ آج نماز نہیں پڑھ پا رہا. جس نے اللہ کے لیے مال، دولت، اولاد قربان، مطلب ہر چیز قربان کر دینی تھی، آج وہ اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑ پا رہا. کیوں؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ 20-25 سال کی زندگی ہمارے گزر گئی ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے. کیا ملا چین؟ کیا سکھ ملا؟ کون سی دنیا بنی ہماری؟ بس لوگوں کی چند تالیاں، لوگوں کے 2-4 کمنٹس جو کر کے بھول جاتے، اور اپنے قیمتی اللہ کو، اپنے قیمتی اسلام کو پیروں کے نیچے رول کر آگے نکل گئے. یہ کیا کر رہے ہیں ہم یار؟ کیسے کر لیتے ہیں ہم؟ اپنی بہنوں کو بدنامی سے بچاتے ہیں، اپنی بیویوں کو بدنامی کے لیبل لگنے سے بچاتے ہیں، لیکن اسلام کو کھلے عام بدنام کر رہے ہیں. کسی کو فکر نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں ہم؟
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اللہ وہی ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائے۔ اور ہم نے کبھی بھی اللہ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ میرا اللہ مجھے دوبارہ میرے قدموں پر کھڑا کر سکتا ہے۔ ہم نے کبھی بھی اللہ کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ میرا اللہ میرے حالات بدل سکتا ہے۔ ارے جو اللہ مشرکوں کو شرک کی گمراہی سے نکال کر توحید کے راستے پر ڈال سکتا ہے، وہ تیری پرابلم سولو نہیں کر سکتا۔ جو اللہ اس زمین کو سٹیبل کرنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو اس کے اندر گاڑ سکتا ہے، بارش کے نقشے سے پوری دنیا کو صاف کر سکتا ہے، پوری دنیا پر رات لا سکتا ہے، پوری دنیا پر دن لا سکتا ہے، آسمان بنا سکتا ہے، ایک نہیں 7، ایک آسمان تک آج نہیں پہنچ سکا کوئی، 7 تک کیسے پہنچے گی؟ گلیکسیز بنا سکتا ہے۔ وہ تیری چھوٹی چھوٹی پرابلم سالو نہیں کر سکتا، تیرے چھوٹے چھوٹے خواہشیں اور مسئلے سالو نہیں کر سکتا؟ کر سکتا۔ غلطی تو یہ کر رہا ہے کہ جیسا ٹرسٹ تجھے اللہ پہ کرنا چاہیے تھا ویسے تو کر نہیں رہا۔ تیری بھول یہ ہے کہ جیسا بلیو تجھے اللہ پہ کرنا چاہیے تھا ویسے بلیو تو کر نہیں پا رہا۔ جیسے اعمال تجھے کرنے چاہیے تھے ویسے اعمال تو کر نہیں پا رہا، بلکہ تو کرنا نہیں چاہ رہا۔ یہ مجھے کسی نے کہا تھا اور یہ بات آج تک میرے دل میں، اور میں لائف ٹائم تک اس کو بیان کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اچھی لگی یہ بات۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر ایک انسان نا اپنے ارادے میں پختہ ہو، پختہ یعنی وہ دل سے مان لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ کرتا ہے، پھر بھلے وہ گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ جب میں نے گناہوں کی سچویشن پر نوٹ کیا، تھوڑا سا غور کیا، کین یو امیجن، آپ بلیو نہیں کریں گے، گناہوں کو کرتے ہوئے ہم بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں۔ گناہوں کو کرتے ہوئے اللہ کی مدد ہم سے ہٹ جاتی ہے۔ گناہوں کو کرتے ہوئے ہمارا ضمیر تک ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ گناہوں کو کرتے ہوئے فرشتوں کی مدد ہم سے ہٹ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم کر لیتے ہیں۔ لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں، چھپتے ہیں، اسی لیے تو چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں۔ اتنی تنہائی میں، اتنی کمزور سچویشن میں بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں۔ یار جس کام میں اللہ کی مدد ہی نہیں ہے وہ کام ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ ارادہ پختہ ہوتا ہے، نیت پکی ہوتی ہے کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اندر کے ڈیزائرز جو ہے وہ مجنون اور پاگل بنا چکے ہوتے ہیں ہمیں۔ تو کین یو امیجن جب انسان اللہ کے لیے کوئی فیصلہ کرے گا وہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ لیکن ایکچولی میں جب ہم اللہ کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں ہم اچھے طریقے سے نہیں سوچتے، جس کی وجہ سے وہ عمل اختتام کو نہیں پہنچ پاتا۔ ہم کمزور ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں، نہیں کرنا، دل نہیں چاہ رہا، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور نیکی کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، پھر بھی نہیں کر پاتے۔ یار اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کا صرف سوچ لینا پکے دل سے، تو یقین کریں جب کفل جیسا انسان جس کو لڑکیوں کی عادت تھی، کپڑوں کی طرح لڑکیاں چینج کرتا تھا، جب وہ توبہ کر سکتا ہے نا اور اپنی زندگی بدل سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اس سٹیج تک کبھی گئے نہیں ہیں، لیکن بات وہی ہے یار کہ اللہ میٹر نہیں کر رہا ہماری لائف میں۔ اللہ ہمیں فیل نہیں ہوتا، ہم اللہ کے بغیر خوش ہیں۔ سارے کام ہو رہے ہیں نا پیسے سے، سارے کام کر رہے ہیں نا ہمارے ماما پاپا، سب ٹھیک چیزیں ہو رہی ہیں نا یار، پک اینڈ ڈراپ ملی ہوئی ہے، یونیورسٹی جا رہے ہیں، فرینڈز ہیں، اپنے پیسے نہ ہو تو کوئی کھلا پلا دیتا ہے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں اللہ کی؟ ہاں جب پریشان ہوں گے تو نکال لیں گے جانے مازوں کو، بچھا لیں گے، رو لیں گے اللہ کے سامنے۔ ویسے تو نہیں یاد آنا اللہ نے۔ کتنی ایک عجیب چیز ہے یار ہمارے اندر، قسم سے اتنی قیمتی زندگیاں 2-4 چیزوں کی وجہ سے ضائع کر رہے ہیں، اتنی